السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و پاک کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بلند آواز سے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک انبیاء کرام کی مقدس زندگی کا جائزہ لیں۔ آپ کو اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنی انبیاء کو دنیا کے اندر کس وقت بھیجا، کیوں بھیجا، کس وجہ سے بھیجا، کس وقت مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی انبیاء کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو بغیر فوج کے بھیجا، بغیر دولت کے بھیجا، بغیر ہتھیار کے بھیجا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، جب ظلم حد سے تجاوز کر گیا، جب سجدے آوارہ ہو گئے، انسان نے انسان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو تنہا بھیجا، تنہا مبعوث فرمایا، بغیر فوج کے بھیجا، بغیر دولت کے بھیجا۔ ظلم کا مقام یہ ہے کہ اس کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقام پر رکھ دیا جائے۔ پیشانے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہٹ کر جب کسی دوسرے کی بارگاہ میں جھکنے لگے تو یہ پیشانی پر ظلم ہے۔ اگر ڈوبتے ہوئے سورج کے سامنے پیشانی جھکنے لگے تو یہ پیشانی پر ظلم، نکلتے ہوئے سورج کے سامنے پیشانی جھکنے لگے تو یہ پیشانی پر ظلم، نکلتے ہوئے چاند کے سامنے پیشانی اگر جھکنے لگے تو یہ پیشانی پر ظلم، آگ کے سامنے اگر پیشانی جھکنے لگے تو یہ پیشانی پر ظلم۔ پیشانی کی حیثیت یہ ہے، پیشانی کی حیثیت یہ ہے، پیشانی کا مقام یہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے۔ جب پیشانی معبودان باطلہ کے سامنے جھکنے لگی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بھیجا، تنہا بھیجا، بغیر فوج کے بھیجا، بغیر دولت کے بھیجا۔ تعجب کی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو ان کو یہ حکم دیا کہ تمہیں دنیا کا ماحول بدلنا ہے، تمہیں انداز حیات بدلنا ہے، تمہیں طرز زندگی بدلنی ہے، تمہیں لوگوں کا چال چلن بدلنا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو تنہا بھیجا جب دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کہ تمہیں دنیا کی ظالم قوتوں کے مقابلے میں، فرعونیوں کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر تنہا بھیجا۔ عزیزان گرامی، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں تنہا بھیجا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں تنہا بھیجا،
نمرود جو اپنے وقت کا سپر پاور تھا، فرعون جو اپنے وقت کا سپر پاور تھا، جو لوگوں کی گردنوں کو اپنے سامنے جھکواتا اور اپنے آپ کو لوگوں سے خدا بنواتا، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا بھیجا، بغیر فوج کے بھیجا، بغیر دولت کے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نمرود کے مقابلے میں تنہا بھیجا، جو صدیوں تک لوگوں کا قتل کرواتا رہا۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنہا بھیجا۔ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر بھیجتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاج و تخت دے کر بھیجتا، حکومت دے کر بھیجتا۔ اس کے بعد کہتا اے موسیٰ جاؤ تم فرعون کا مقابلہ کرو، اے ابراہیم جاؤ تم نمرود کا مقابلہ کرو، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو تنہا بھیجا، بغیر فوج کے بھیجا، بغیر ہتھیار کے بھیجا۔ اس کی وجہ میں آج آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو تنہا کیوں بھیجا، بغیر فوج کے کیوں بھیجا، بغیر دولت کے کیوں بھیجا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دنیا کے اندر تنہا بھیجا کہ اللہ رب العزت اگر موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر بھیجتا، تاج و تخت دے کر بھیجتا، حکومت دے کر بھیجتا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوتا، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقابلہ ہوتا، تو دنیا یہ کہتی دو طاقتوں کا مقابلہ ہوا ہے، دو طاقتیں آپس میں لڑی ہیں، ایک ہار گئی ہے اور ایک جیت گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو تنہا بھیجا، بغیر فوج کے بھیجا، بغیر دولت کے بھیجا، تاکہ دنیا دیکھ لے جب فرعون کو شکست ہو، نمرود ہار جائے، نمرود کو شکست ہو، تو دنیا دیکھ لے کہ طاقت ہاری ہے، طاقت ہاری ہے اور تنہا جیتا ہے۔ اور یہ کامیابی طاقت کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ خدا کے نظام کی کامیابی ہے، سچائی کی کامیابی ہے، حقانیت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دنیا کے اندر تنہا بھیجا، بغیر فوج کے بھیجا، بغیر دولت کے بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔